ہندوستانی سپریم کورٹ نے بعض ریاستوں میں ملزمان کے گھروں کو بلڈوزروں سے منہدم کرنے کی کارروائی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الزام ثابت ہونے پر کسی کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلایا جا سکتا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے پیر کو ایک سماعت کے دوران ملک کی کئی ریاستوں میں بلڈوزر ایکشن پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ملزم ہونے کی بنا پر کسی کے گھر کو نہیں گرایا جا سکتا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی شخص پر جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے پھر بھی اس کا گھر کیسے گرایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جرم ثابت ہونے پر بھی کسی کی املاک منہدم نہیں کی جا سکتی۔ روس نے یوکرائن کے دارالحکومت کییو پر پیر کی صبح میزائلوں سے ایک بڑا حملہ کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرائن کے دارالحکومت کییو پر پیر کی صبح میزائلوں سے ایک بڑا حملہ کیا۔ کییو کے میئر نے اعلان کیا ہے کہ ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ اہلکار روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق روسی حملوں پر پورے یوکرائن میں الرٹ جاری کر دیا گیا اور پولینڈ نے، جو نیٹو اتحاد کا رکن ملک بھی ہے، اپنے تمام طیاروں کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ 332 دن گزر جانے کے بعد بھی غزہ میں صہیونی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے رفح میں ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ فلسطین سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق گزشتہ کئی گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے جنوبی غزہ کے رہائشی علاقوں اور عمارتوں پر اندھا دھند بمباری کی، جس میں دسیوں فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ ابھی تک ان حملوں میں شہید و زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد سامنے نہیں آئی ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ شہر کے زیتون محلے میں صفد نامی اسکول پر بھی بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 11 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ 4 فلسطینی مرکزی غزہ کے بریج کیمپ میں ایک رہائشی عمارت پر بمباری میں شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے النصیرات کیمپ کو بھی ایک بمبار ڈرون سے نشانہ بنایا، جس میں کم سے کم 1 فلسطینی کے شہید اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینی شہریوں کے خلاف قتل عام کے 3 واقعات کا ارتکاب کیا ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 41 افراد شہید اور 113 زخمی ہو گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق آپریشن طوفان الاقصی کے آغاز سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 40,400 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 93,006 سے زائد ہو گئی ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں جاری ہیں کہ جب ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے عالمی معاہدوں کی سنگین خلاف ورزیوں کی ٹھوس تحقیقات کر رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اسرائیل نے رفح میں ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان میں مزید آیا ہے کہ اس کی تحقیقات کے مطابق صہیونی حکومت نے گنجان آبادی والے شہری علاقوں میں طاقتور ممنوع ہتھیار استعمال کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے۔ رحم کے عالمی ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے اہداف کو نشانہ بنانا جن کے بارے میں واضح نہ ہو کہ یہ شہری ہیں یا فوجی مکمل طور پر ممنوع ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن پر حملے جاری رکھتے ہوئے پیر کی صبح شہر رام اللہ کے مختلف علاقوں پر بھی حلہ بول دیا۔ ارنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مغربی علاقے راس پر حملہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے رام اللہ کے ایک اور مغربی علاقے بیت لقیہ پر بھی حملہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ غرب اردن کے شمالی شہر جنین کے حمامہ علاقے میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپ کی خبر ہے۔ غرب اردن کے شہر قلقیلیہ سے بھی ایک چیک
پوسٹ پر فائرنگ کی خبر ملی ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ فلسطین میں نتن یاہو کے خلاف مظاہروں کے دوران صہیونی پولیس کی مداخلت سے تشدد پھوٹ پڑا اور درجنوں مظاہرین گرفتار کر لیے گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے علاقے ایالون میں پولیس نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا اور ان پر صوتی بم پھینکے، جس کے نتیجے میں ایک صہیونی رکن پارلیمان زخمی ہو گیا۔ حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم کے نزدیک اسرائیلی قیدیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ نتن یاہو نے کہا تھا کہ فلادلفیا یعنی صلاح الدین کا علاقہ قیدیوں سے زیادہ اہم ہے اور وہ اسرائیلی قیدیوں کی قربانی دے رہا ہے کیونکہ اس کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خلیل الحیہ کا کہنا تھا کہ امریکی قیدی اور ان کی حفاظت پر مامور مجاہدین سے ہمارا رابطہ برقرار تھا، جو بعد میں منقطع ہو گیا اور آج وہ مرنے والوں میں سے ملا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بارے میں ہماری نرمی کو نتن یاہو نے قبول نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مئی کے مہینے میں ہم نے جنگ بندی معاہدے کے لیے ثالثوں کی تجویز قبول کر لی تھی، لیکن دشمن نے اس کا جواب رفح پر حملے اور رفح کراسنگ پر قبضے کی شکل میں دیا۔ خلیل الحیہ نے کہا کہ نتن یاہو نے فلادلفیا کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کے موجود رہنے پر اصرار کیا اور عمر قید کاٹنے والے سن رسیدہ فلسطینیوں کو رہا کرنے کی مخالفت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلادلفیا اور نتساریم علاقوں سے صہیونی فوجیوں کی پسپائی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ برٹش میری ٹائم بزنس سیکیورٹی کمپنی نے یمن کے جنوب مغربی سمندری علاقے میں ایک اور بحری جہاز پر حملے کی خبر دی ہے۔ ارنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ برٹش میری ٹائم بزنس سیکیورٹی کمپنی نے بتایا ہے کہ اس کو یمن کے جنوب مغربی الحدیدہ بندرگاہ سے 70 میل شمال مغرب میں ایک بحری جہاز پر گولہ باری کی خبر ملی ہے۔ اس سلسلے میں رائے الیوم نیوز سائٹ نے بھی برٹش میری ٹائم بزنس سیکیورٹی کمپنی کے حوالے سے بتایا ہے کہ پیر کی صبح الحدیدہ بندرگاہ سے 70 میل شمال مغرب میں ایک تجارتی بحری جہاز پر کچھ گولے لگے ہیں جن کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک دھماکہ اس بحری جہاز کے قریب بھی ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس حملے میں بحری جہاز کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ یاد رہے کہ 11 ماہ قبل غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد ہی یمن کی مسلح افواج نے غزہ کے مظلوم عوام اور فلسطینی استقامتی محاذ کی حمایت میں بحیرہ احمر میں صہیونی حکومت اور اس کے لیے کام کرنے والی دیگر ممالک کی کمپنیوں کے بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ حزب اللہ لبنان نے جنوبی لبنان پر صہیونی جارحیت کے جواب میں ایک بار پھر مقبوضہ شمالی فلسطین میں صہیونی فوجی ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یہ جوابی حملہ میتات چھاؤنی پر کیا گیا۔ حزب اللہ نے حال ہی میں مقبوضہ شمالی فلسطین میں صہیونی فوجی اڈوں اور مراکز پر درجنوں میزائل و راکٹ فائر کیے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں صہیونی فوجی اڈوں پر جنوبی لبنان سے کم 20 میزائل فائر کیے گئے۔ اس درمیان جنوبی لبنان میں ایک کار پر غاصب صہیونی حکومت کے ڈرون حملے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی وزارت صحت سے وابستہ ہنگامی کارروائیوں کے مرکز نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں الناقورہ کے علاقے میں ایک کار کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا، جس میں کم سے کم 2 افراد شہید ہو گئے۔ اس سے قبل غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں سیدہ کے مشرق میں عبرہ کے علاقے میں داخل ہونے والے راستے میں عام شہریوں کی ایک گاڑی کو ڈرون
حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ البتہ اس کار میں سوار شخص کی جان بچ گئی تھی، تاہم وہ زخمی ہو گیا تھا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں 7 لاکھ سے زائد صہیونیوں نے شرکت کی، جن میں صہیونی پارلیمنٹ کے بعض ارکان بھی شامل تھے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرائیل بھر میں ہونے والے مظاہروں میں 7 لاکھ افراد شریک تھے، جن میں سے نصف ملین زائد لوگ تل ابیب کی سڑکوں پر جمع تھے۔ مظاہرین نتن یاہو قیدیوں کا قاتل ہے کہ نعرے لگا رہے تھے۔ نتن یاہو کے خلاف مظاہرے میں شریک رکن پارلیمنٹ نعما العظیمی پولیس کی جانب سے مظاہرین پر پھینکے گئے صوتی بم کے پھٹنے کے نتیجے میں زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ غزہ میں زیر حراست قیدیوں کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور نتن یاہو کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کے معاہدے میں رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کے خلاف پورے مقبوضہ فلسطین میں عام ہڑتال کریں گے۔